بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کے حال اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں اور سلامتی عطا فرما، آمین۔ روحانی والوظائف کے تمام بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ روحانی والوظائف کے تمام بہنوں اور بھائیوں، میں آپ سب کے لیے ایک وظائف لایا ہوں۔ شعبان المعظم کا ایک خاص عمل آپ کو دینا ہے، جو شعبان کی تیسری شب جمعہ میں آپ نے کرنا ہے۔ آپ چاند دیکھیں، کیلنڈر دیکھیں کہ پہلی چاند کی شعبان کی کون سی تاریخ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد پہلی شب جمعہ جو جمعے سے پہلے رات ہے وہ پہلی کب ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں دوسری کب ہے، تیسری کب۔ آپ غور کریں، تیسری شب جمعہ میں یہ بڑا خاص عمل ہے شعبان کا، اور اس خاص عمل سے اللہ آپ کو ایک خاص فائدہ عطا فرمائے گا کہ آپ کو قیامت کے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا فرمائے گا۔ دنیا میں آپ کو لوگوں کی جو ہے دشمنی، بے وفائی سے بچائے گا، اور لوگوں کے دلوں میں، آپ کی مخلوق کے دلوں میں آپ کی عقیدت، محبت پیدا کرے گا، کیونکہ یہ عقیدت اور محبت اللہ پیدا کرتا ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت نے جو سب سے زیادہ مثالی محبت قائم کی ہے وہ اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ کائنات میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہستی ہے اللہ کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے درمیان کی ہے۔ کائنات میں سب سے زیادہ محبوب جو ہستی ہے اللہ کی، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین پر سب سے محبوب ہستی حضرت ابو بکر صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اب یہ کہا جائے کہ اللہ کا کائنات میں نبیوں، صحابہ، تمام انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے، تو یہ بات سب کہیں گے اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ کائنات میں اللہ کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ محبوب کون ہیں، تو یہ بات روزہ روشن کی طرح آیا ہے، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے کہ ابو بکر صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کائنات میں محمد عربی کے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کے بعد اس لیے مقام انہی کا ہے، نبیوں کے بعد، خیر الخلاق کے بعد انبیاء ابو بکر ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ روزے میں آج بھی ابو بکر ہے، یعنی ساتھ اللہ نے ان کو جدا نہیں کیا۔ دنیا میں بھی ہر جگہ 18 سال کی عمر سے حضور کے ساتھ رہے، 63 سال تک نبی کے ساتھ رہے، دنیا میں حضور کے ساتھ رہے، 61 سال عمر تک حضور جب دنیا سے گئے تو 61 سال عمر تھی ابو بکر کی، تو آپ نے 18 سال سے 61 سال تک حضور کا قرب، اللہ نے قبر میں بھی نبی کے ساتھ، مزار میں بھی نبی کے ساتھ، اور جنت میں حضور کے ساتھ ہوں گے۔ تو جو آدمی شب جمعہ جو شعبان کی تیسری ہے اس میں یہ عمل کرے گا، اسے اللہ ابو بکر اور نبی کے ساتھ جنت میں جمع کر دے گا۔ دنیا میں بھی اللہ رب العزت اس کو لوگوں کا محبوب بنا دے گا، جیسے ابو بکر رسول اللہ ایمان والوں کے، متقی لوگوں کے، قرآن والوں کے محبوب ہیں۔ اب اللہ اس کی مخلوق میں محبت پیدا کرے گا۔ مخلوق ہے، کل اس کی طرف راغب ہوں گے، اس کے لیے عمل ہے۔ قرآن میں ایک سورہ ہے جس کو سورۃ اللیل کہتے ہیں، اور 30ویں پارے میں ہے۔ اس سورت کا ایک نام امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کا ایک نام سورۃ الصدیق ہے، یعنی اس کو صدیق اکبر کی سورت کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ نے حضرت ابو بکر کی ساری شان بیان کی ہے اور ان کا دفاع کیا ہے۔ اب یہ سورت جو ہے اس کو آپ نے تیسری شب جمعہ میں رات کو بیٹھ کر پہلے 2 رکعت صلاۃ و توبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے بیٹھ کر اس کو پڑھنا ہے، اور اس کو آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ اور سورۃ اللیل واللیل اذا یغشی اس کو پڑھنا شروع کریں، اور 41 بار پڑھ کے اس کے بعد دعا کریں کہ ابو بکر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے اللہ قرب عطا فرمائے اور مخلوق کے دلوں میں میری محبت قائم فرمائے۔ اب یہ دعا کر کے انشاءاللہ جب فارغ ہوں گے، اللہ مخلوق کو آپ کے تابع کر دے گا۔ آپس میں نفرتیں گھروں میں کہیں بھی ہیں وہ دور ہو جائیں گی، اور جس سے جو نفرت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، یا اس کا دشمن بنا ہوا ہے، اس کا نام لے کے، یہ پڑھنے کے بعد نام لے کے دعا کریں، اللہ اس کا دل اس کی طرف راغب کر دے گا۔ میاں بیوی میں نا اتفاقی، آپس میں ناچاکی ہے، اولاد، ماں باپ میں یا اور رشتوں میں، تو آپ ان کا نام لے کے جب اس رات میں دعا کریں گے، اللہ ان کے قلوب آپ کی طرف راغب کر دے گا، نفرتیں محبت میں، اور اللہ رب العزت آپس میں الفت میں قائم فرما دیں گے۔ جیسے ابو بکر اور رسول اللہ محبت کا پیکر ہیں، اور اللہ نے ان کی مثالیں قرآن میں دی ہیں۔ والذین معہ کہے کہ اور آج بھی نبی کے ساتھ ہیں،
اور انشاءاللہ قرآن کہتا ہے جنت میں بھی نبی کے ساتھ ہوں گے، تو ہم بھی انشاءاللہ اس طرح دنیا میں ایک دوسرے سے شیئر و شکر محبت والے ہو جائیں گے۔ اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ۔ پیارے بھائی اور بہنوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل روحانی پل فضائل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن پر وقت ملتی رہے، اور سبسکرائب کے ساتھ لائک بھی کریں۔ شکریہ، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم۔